محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من ضعف. فقال: يا فاطمة أتيني بالكساء اليمني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرت أنظر عليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبله وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن ونحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي هذه قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون محكوم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشعف أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم فقلت: نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له: عليك السلام يا أخي يا وسيم خليفتي والصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ صل على محمد وآل محمد. قال: وعليك السلام يا بنتي يا عزتي.
قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بترافي الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني وما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزعنهم الرس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال صل على محمد وآل. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل بيتي وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا وهذا تحت الكساء من فضله إن الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالته نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكته واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم حموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ آج کے اسپانسر کے محرومین کے لیے اور اپنے محرومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اب اعجاز خزل باز جو حدیث کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، اب ہم سوز سلام اور مرثیے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش کرتے ہیں جناب سعید اظہر حسن سے کہ آئیں اپنا سلام پیش کریں۔ جناب سعید اظہر حسن پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ باوز بلند صلوات پیش ہوں۔ قطع سے آغاز کروں گا غازی عباس علیہ السلام کے، پھر کچھ مصائب کے شعر۔ صلوات بھیجیے باوز بلند۔ غازی کے علم سے سر دور نہیں ہے، غازی کے علم سے سر دور نہیں ہے، اے دستے دعا تیرا اثر دور نہیں ہے، اے دستے دعا تیرا اثر دور نہیں ہے، جس دل سے میرے گھر میں عزا خانہ سجا ہے، جس دل سے میرے گھر میں عزا خانہ سجا ہے کرب و بلا دور مگر دور نہیں ہے کرب و بلا دور مگر دور نہیں ہے، غازی کے علم سے صلوات بھیجیے باوز بلند۔ کچھ مصائب کے شعر پیش کروں گا، صلوات بھیجیے باوز بلند۔ حر کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی، حر کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی، جس کو دوزخ کے عوض خلد کی جاگیر ملی، اور پنجتن کر گئے ثابت جو عمل سے اپنے، اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر ملی، حر کی ایسی تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے، تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے، حرملا کون سی بے شیر کی تقصیر ملی، کوئی ایک بار مدینے میں نہ پہچان
سکا قید سے چھوٹ کے جب زینب دلگیر ملی حر کی ایسی سب ملے چھوٹ کے زندہ میں سکینہ کے سوا سب ملے چھوٹ کے زندہ سے سکینہ کے سوا ہاں مگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہمشیر ملی حر کی ایسی نہ کسی صلوات بھیجے محمد اللہ. ابھی آپ جناب سعید اظہر حسن سے جو ہے سلام سن رہے تھے. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب زین نقوی اور ساتھیوں سے کہ آئیں مرثیہ خوانی کریں. زین نقوی اور ساتھی پر محمد وال محمد صلوات اللہم. سلام کے چند شعر پیش خدمت. گھر نظر آتا نہیں خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں اور مکی اس میں بجوز حیدر نظر آتا نہیں خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں. اے نبی دینے کو دے دیجئے جسے چاہے ان میں کوئی فاتح خیبر نظر آتا نہیں خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں. ذوالفقار حیدری ہے سوچ لو اے جبرائیل دھار پر آ جائے تو شہ پر نظر آتا نہیں خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں. پیتے رہتے ہیں ولا کے جام ہم تو روز پیتے رہتے ہیں ولا کے جام ہم تو روز
تیری قسمت تجھے ساغر نظر آتا نہیں، خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں، ہے جوان بیٹے کا غم بے نور آنکھیں ہو گئی، شاہدی کو لاشِ اکبر نظر آتا نہیں، خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر اور مقطع پہ نہیں، ذکر سرور نے مجاہد کو یہ بخشا ہے، ذکر ہے ذکر سرور نے مجاہد کو یہ بخشا ہے، دہر میں ایسا سخن گستر نظر آتا نہیں، خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں، خانہ کعبہ سا کوئی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ جب خواب میں حسین کو دیکھا یزید نے، ڈر کر جھکایا فرق ندامت پلید نے، فرمایا اس سے روکے یہ شاہ شہید، کیا طول کھینچا ہے تیرے ظلم شدید نے، آخر یہ ظلم آل پیمبر پہ کب تلا، میں بے کفن ہوں قید میں زینب ہے اب تلا، میں بے کفن ہوں قید میں زینب ہے اب تلا، گھبرا کے چونکا خواب شخاوت سے بے حیا، اور حال قیدیان ستم پوچھنے لگا، ایک نے کہا کہ غلہ بھی رونے کا تھا، سنتے ہی خادموں سے یہ مکار نے کہا، لے جاؤ تشت میں سر شاہ مدینہ کو، دیکھے سے اس کے ہوگی تسلی سکینہ کو، دیکھے سے اس کے ہوگی تسلی سکینہ، لکھا ہے یوں جو آیا قریب
سکینہ کپڑا اٹھا کے دیکھا جو سر اس نے خون میں ڈر کر گلے لپٹ گئی ماں کے وہ نوح ماں بولی خوف کھاؤ نا اے عاشق دیکھو نگاہ غور سے کیا ایسا کینہ ہے قربان جائے ماں سر شاہ مدینہ قربان جائے ماں سر شاہ مدینہ یہ سنتے ہی تڑپ گئی اور سر اٹھا لیا چلائی سر کو پیٹ کے اے شاہ کربلا کس نے حضور کا سر انور جدا کیا کس نے قلم گلے کی رگیں کی ہے کیا نہ خوف خدا و رسول کاٹا چھری سے ہائے کلیجہ بطول کاٹا چھری سے ہائے کلیجہ بطول بعد آپ کے جو ہم کو ستایا لعینوں گھر کا تماچے مارے ڈرایا لعینوں نے سر ننگے شہر شہر پھرایا لعینوں نے زندان میں قید کر کے رلایا لعینوں نے جو گوشوار آپ تھے عیدی میں دے گئے وہ کانوں سے اتار کے جلاد لے گئے وہ کانوں سے اتار کے جلاد لے جانتی تھی میں جانتی تھی ہے ابھی زندہ ہے نہ یہ خبر تھی قلم ہو گیا اب کون ہے جو قید سے ہم کو چھڑائے گا یہ کہہ کہ سر کو پیٹی وہ آفت کی مبتلا سینے میں دم الٹ گیا خاموش ہو گئے منہ رکھ کے منہ پہ باپ کے بے ہوش ہو منہ رکھ کے منہ پہ باپ کے بے ہوش ہو گئی شانہ ہلا کے مائے پکاری بس مل چکی پدر سے اٹھو صدقے جا بے جان نظر پڑا تنے رنجور و نات چلائی سر کو پیٹ کے بانو اے لوگو دیکھو باپ کی پیاری کو کیا ہوا فاقے میں
پیاس کی ماری کو کیا فاقے میں میری پیاس کی مارے کو کیا آخری من یہ سن کے اہل بیت میں ماتم ہوا لپٹا کے ماں نے مردے کو چھاتی سے یوں دشت بلا میں اکبر و اصغر ہوئے یہاں کہ بی بی آپ نے بھی ہاں سے کی قربان جاؤں تھی نہ یہ امید آپ سے آفت میں چھوڑا ماں کو ملی جا کے باپ سے آفت میں چھوڑا ماں کو ملی جا کے باپ سے آفت میں چھوڑا ماں کو ملی جا کے باپ سے جب خواب میں حسین کو As you know, this is the last Majlis of the series, observing the Ahl Haram being taken to the streets of Sham, Bazar-e-Sham, Darbar-e-Sham, and Zindan-e-Sham. This evening's Majlis is sponsored by the families of Saghir Abid, Ejaz Khizilbash, the family of Saeed Zaidi, and the family of Ali Sayyid. We are very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon these families in this life and the life hereafter. Our next series of Majalis, inshallah, will begin this coming Thursday, and then we will be observing the Shahadat of our 8th Imam, Ali Raza alayhi salam. Allahumma salli ala. And those series of Majalis, inshallah, will be recited by Hujjatul Islam Moulana Khatib Naqvi Sahab. And Thursday's Majlis is sponsored by the family of John Raza Ali, Adil Abbas Naqvi, and Izhar Hussain. They would very much like for you, along with your family and friends, to join them at 8 p.m. We'll start the Majlis with Salatul Maghrib, inshallah. And at this time, I'd like to thank Moulana Rizwan Rizvi Sahab for obliging us and accepting our invitation in this very emergency situation. We are certainly thankful to you, Moulana Sahab, and without any undue delay, like to invite you to address the gathering. Par Muhammad Wale Muhammad Bawaz Bulanare Salawat. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. There's a request for Surah Fatiha for the following marhumin. Marhum Ejaz Hussain Khazalbash, Nasra Begum, Yasin Hussain Khazalbash, Kaniz Batul Khazalbash, Afsar Hussain Khazalbash, Agha Mohsin Abbas, Maimuna Khatun, Zakiya Sultana, Muhammad Raza Abbas, Mumtaz Hussain, Gulzar Fatima, Karrar Hussain. Father of Brother Ejaz is also Ejaz Hussain Khazalbash, so I did not mistakenly name him. As well as the marhumin of Ali Sayyid, Mohsin Zaidi, Zahida Begum, Wasi Haider, Sayyida Khatun, marhumin of Saghir Abid, and marhumin of Saeed Zaidi. Please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for their Isal Sawab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله الصمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you heard, this is the last Majlis in this series of Majalis. I recited the same ayat last night for you, and it's the same ayat from Surah Al-Imran, ayat number 85, in which Allah subhanahu wa ta'ala addresses an important concept which is being mentioned, and we elaborated on the ayah, but for tabarruk, I'll translate once again. That the ayah says, whoever follows a deen other than Islam, it will not be accepted from them, and he will be considered amongst the losers on the day of judgment. We explained the difference between the word yabtaghi and yattabi. Hopefully that is still intact in your minds. We mentioned the difference of the word Islam that is being used over here. That Islam doesn't mean the set of rules and the doctrine brought by the noble prophet or the things that are mentioned in the noble Quran, or the word Islam merely refers to being submissive to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, because these are two things, although one is encompassing other, meaning the meaning of Islam, which is to be submissive, is already in the religion of Islam. But that's not the case when it comes to just being submissive to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Anyone can be submissive without being a follower of the religion of Islam. So we provided that distinction last night as well. And then the only word that remained that we did not get to last night, that is the word deen in this ayah. That Allah subhanahu wa ta'ala, when He mentions the وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, this is an indication when Allah mentions the word Islam in this ayat, He's not merely referring to Islam as submission. Because of the qaid of deen that is coming right after the word Islam, makes us believe that it is referring to the doctrine and the deen-e mubin Islam, which was sent by Allah and brought by the Prophet. So from that aspect, you can cross out just the submission part of it. Rather, the word Islam over here refers to Islam as the religion of Islam.
Misal on this is Allah subhanahu wa ta'ala on two other occasions in Quran. When He uses the word Islam, it refers to this deen. And the word deen is also mentioned there. For example, Mashhur Maruf ayat you've heard, Inna Deena Indallahil Islam. Indeed, the deen in the sight of Allah is Islam. So this ayat, there's no ambiguity whatsoever that Allah is not referring to Islam as a deen over here or just merely referring to as submission. There shouldn't be any ambiguity. Or when Allah subhanahu wa ta'ala mentions in that ayat of Surah Ma'idah number 3, towards the end of it when He says, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. You guys know these ayat. That I am satisfied with Islam as your deen. So with the help of these two ayat, because Quran is what? يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. The ayat of Quran do the tafsir of the other ayat of Quran. And with that sense, we look at that these two ayat actually back up the claim in this very first ayat of Surah Al-Imran, number 85, which we recited for you as Sarnama-e-Kalam. So now the word deen also is understood. You know the word deen in this ayat. You know the word Islam in this ayat. You know the word yabtaghi in this ayat. And every time you hear this ayat or these words, you shouldn't forget them, because there's so much emphasis has been placed upon it in the last or night and tonight. The only word that remains, which does not even require any explanation, is khasirin. Towards the end, Allah says, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. That this person is amongst the khasirin. Khusran, or as I will take help from Surah Asr. Bismillah ar-Rahman wal Asr. Inna al-insana lafi khusr. Khusr or khusran or khasirin, of course, have the same root, which means nuqsan, deficiency. When Allah says, by the Asr, indeed all of mankind is at loss. Meaning what? فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. It will not be accepted, and that person is amongst the losers, and he's at loss on the day of judgment. It really matters that on the day of judgment you are not at loss. You may suffer a loss in this life, and that's okay. But suffering a loss in that life will not be that, helpful, or the other adjectives you can throw into this. So with that sense, you also know the word khasirin, and does not require any explanation. But we're going to focus a little bit on the word deen here tonight. In the brief time that I have, without making any excuses, I definitely had a longest day. Went to New York, about 3.5-hour drive and coming back, 2 hours, Long Island, Hicksville, and inshallah, I'll try and keep it as concise as possible. You all also were here all night long doing Shabidari and were here until Salatul Fajr. So you completed your ibadat and combined your one ibadat with the other ibadat by performing your Salatul Fajr in the morning right here in this Imam Barga. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept your amal. Just on that note, 11th Imam Hasan-e-Askari alayhi salatu wasalam said, and if someone asks you the purpose behind what we do and why we do this azah or this shabidari, you can easily refer to this hadith of 11th Imam said, Inna wusula ila Allahi safarun la yudrikuhu illa bi imtita'il layl. Going toward Allah subhanahu wa ta'ala, reaching Allah subhanahu wa ta'ala, it's a travel. A wayfarer gets on the journey and wants to go to Allah subhanahu wa ta'ala. La yumkinu or la yudriku, either one is mentioned, illa bi imtita'il layl. And that cannot be achieved except at the night time. So when we do shabbidari, whether we're standing up, remembering the martyrdom of Shuhada-e Karbala,
And then we conclude, or we perform Salatul Layl. And Salatul Layl, of course, the importance and the emphasis that is placed upon it. Shabadari is once in a while. Salatul Layl, you have the opportunity to do it every single night. So make sure that you utilize that opportunity that Allah has given to you. That reaching Allah is a safar. Urdu wala safar, not English wala safar. Safar, a journey. How can this journey be attained? Only at night time. You will not be having much luck attaining it in the daytime. Why? Because you're disturbed. There's so many things that are happening around you that you cannot really focus. That brings me to the point that when we stand up for salat, how focused are we when we are praying to Allah subhanahu wa ta'ala? I think physically we are facing Kaaba. But spiritually we should be facing Allah subhanahu wa ta'ala. Our faces is toward the direction of Kaaba, but our hearts are toward Allah subhanahu wa ta'ala. I might have given this example. Imagine you go on this big interview of yours and you prepare well for the interview. And it's very difficult in the corporate life, so you have all the help that you got from your friends. And when you arrive at that place where you have to give this interview, the person who's interviewing, you give them your undivided attention. Because for a second, you don't want to be, disturbed. You turn off the phone. You may not turn it off during the majlis or during namaz, but when you are having that meeting, you're going to turn off the phone. In fact, you might even leave it in the car. And you don't want to be disturbed for even a second because you want to hear what the questioner or the interviewer is asking. I've never had to go through this process, so I have no idea how it works and what kind of questions the interviewer is throwing at you. But nonetheless, you want to be what? Focused. You don't want to lose track of what he or she has said to you. You're facing the person, eye contact, and your heart is totally into it. Why? Because you want to get this job. Your livelihood depends on it. But when you stand up for salat, your faces are definitely facing toward Kaaba, but your hearts are wandering here and there. They're in the direction of everything except Allah subhanahu wa ta'ala. It would not be an understatement if I said this, that our hearts are facing everything from home, from family, from work, from, other things, sports, whatever it is that's going in your mind. Our hearts are wandering around here and there. And the least that we are focused on is on Allah subhanahu wa ta'ala. When you have the combination of facing physically the Kaaba and facing your heart to Allah subhanahu wa ta'ala, definitely that will be the salat that is worth mentioning. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. So this is a journey can only be undertaken at night time. So use that night time. Now, coming back to the word deen that I want to focus here tonight, we all know what the word deen means. In dictionary, deen means a way of life. When I ask different kids sitting over here, what do you think deen is? They'll give me different answers. And they all will be in the right path, in the right line. Because that's how much we have taught them in our madaris, in our schools, weekend schools. They'll be able to tell you deen means namaz, for example. Deen means this, deen means that, deen means azah, deen means majlis, deen means... They will give you different answers. But one unified answer for deen is three things that all start with A, triple A. One is your aqaid, second is your ahkam, and third is your akhlaq. The combination of these three is called deen. If you have these three, then you have what is required by deen. And if any one of these is lacking, then of course deen is in shambles. Deen is in trouble. Not deen itself, but your deen is in trouble. So A for aqaid, which covers all of your belief system. From tawheed to adalat to imamat to qayamat to nubuwwat, all of that is part of it. And then
everything else that we do under the name of Aqidah that falls in this category. Ahkam are the do's and the don'ts, the wajibat and the muharramat that are all covered. These are the things that are obligatory upon you. These are the things that are forbidden upon you. Do's and don'ts. Yeah, if you can, raise the bar a little bit, you can move in the direction of doing on top of wajib, which is mustahab, and on top of haram, refraining from makruh as well. But that will be the next task. You won't be questioned for makruh and mustahab. You will definitely be questioned for halal and haram. So that is as far as the do's and the don'ts are concerned. So that is as far as deen is concerned. But the third is also very important, and that is your akhlaq. That is how you present yourself, your morality. That is the reason when Allah subhanahu wa ta'ala introduces the noble prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. How does he introduce him? He says, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. O Rasul, you are at the highest standard of morality. And when Rasul introduces himself, what does he say? إِنَّمَا بُئِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I am sent, and we all know what the word innama means. If the Shias don't know what the word innama means, then who does? Innama yuridullah. Meaning what? Innama comes and gives you this fort, that there's nothing cannot be removed or taken out of this fort. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. I was sent to do what? To perfect your akhlaq. So Rasul is introduced in Quran, Surah Qalam, chapter 68, ayat number 3, innaka la'ala khuluqin azim. And Rasul introduces himself as what? The one who is sent to perfect your akhlaq. So that means this akhlaq is definitely part of your deen, while as important as your aqaid and the ahkam, akhlaq is also right there. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. And that's just the definition of deen. Then the next question is, how important is this deen? In order for me to highlight the importance of the deen, especially for the youngsters that are sitting over here, whenever you have something that is important in your life, there are certain factors that lead up to the fact that this thing becomes important. Why are your parents important to you? You know the answer to that. Why is your job important to you? You know that. Why is your studies important to you? And all the other things that you are on the priority list. You know the answer to that. Why is deen important? What has this deen done to me? And sometimes we look for reciprocal, that if someone has done something to me, they become important to me. If someone has given something to me, they become important to me. But if someone doesn't, then of course I don't really have that sort of relationship. So what has this deen done to me? And even if deen had not done anything to me, is there a way, a standalone understanding how important this deen is? What can I tell you in the little time that I have to bring this deen at the top of your priority list? While your priority list might have few different items on it, deen might be there somewhere. I want to do something that I bring this deen at the top. If number 1 was your family, number 2 was your work, number 3 was something else, number 4 was deen, I want to take this deen and bring it on top. That's what I want to try and do tonight, hopefully if I can. How can I do that? Of course, the elders over here, they're exception to this. They already have deen at the top of their list, inshallah. That's the case. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Well, one way of telling that deen is on the top of your priority list is how much you adhere to this deen, how much you respect this deen, how much you follow this deen, how much you neglect this deen. That'll tell you the priority. But there's another method of looking at this deen, and I think this is a better method. I think this is because this has sentiments. You always want to tell people and bring them arguments from the area where they're sentimental about it. When there are emotions attached, right away people will be able to grasp. They'll be able to understand better. And I'll tell you how.
that this deen is so important that a person by the name Sayyid al-Shuhada, Hussein ibn Ali, alayhi salatu wassalam, let me introduce Hussein to you first. Hussein is someone for whom Rasulullah said, Husaynun minni wa ana min Hussein. Hussein is from me and I am from Hussein. Another place Rasulullah said, Innal Husayna misbahul huda wa safinatun najat. Indeed, Hussein is the light, that beacon of light, and that safina, that ark of salvation. Another place Rasulullah said, Man ahabba Husaynan faqad ahabba Allah. Whoever loved Hussein, indeed loved Allah subhanahu wa ta'ala. Are these three riwayat enough? There are more riwayat mentioning the merit of Imam Hussein. Innal Hasan wal Hussein sayyada shababi ahlil jannah. Hasan and Hussein are the leader of the youth of paradise. And there are many other riwayat in this regard. So I've made my point to this extent. Do we really need to highlight the importance of Imam Hussein here tonight? Why are we gathered here? Why do we even have Majlis for 2.5 months if we don't have the love for Hussein? We definitely have love for Hussein. That's the reason you're coming here. Why do you come here? Because you have love of Hussein. We might have differences amongst ourselves. We might not even look at each other. But when it comes to the dhikr of Hussein, we're all sitting together on the same farshaza. There might be two families here, hopefully not. There might be two families here, don't even, have any relationship whatsoever. Severed ties. Families, severed ties. But for dhikr Hussein, they all gather here together. They put all their differences aside. They may not go to each other's house for majalis, but when there's Majlis Azah happening in Idara, in your center, then you put all your differences aside and you come together. That's what love of Hussein does to you. You put all of your personal grudges back and you go forward. So I don't need to establish the love of Imam Hussein in your heart. And even in the heart of the younger ones who are sitting over here. They already have that heart. They showed it last night. They're staying here up until morning. They showed the love that they had for Imam Hussein. So I don't need to instill that love in their hearts. It's already there. And then these 4 riwayat that I recited for you. Hussein is from me and I'm from Hussein. Hussein is the beacon of light. Hussein is the salvation, Kishti and Najat. Hussein is this, Hussein is this. All of those things establish the fact that Imam Hussein is where? Up here for you. Now when Hussein is all the way up here for you and there's nothing on top of that, guess what this Hussein did? He sacrificed himself for this deen. When someone loves something, you want to keep it to yourself. How important is your nafs? Very important. But you sacrifice this nafs for something else. That thing must be worth something. That thing must have some value that you're willing to go through with your own life. Sometimes you pay big money to get certain things. Some memorabilia, some, antique items, some other things that you pay big bucks to get them. It shows your interest to it. Sometimes you might even have to give something beyond that to gain access to something which is, has value in your life. Hussein values deen so much that he sacrificed his life. When we know the worth of Imam Hussein, that where he stands in our life, now look at what Imam Hussein did for this deen. He let everything go for this deen, not just himself, but also he brought his kids and family members along with him. And therefore, there's nothing which is more superior in the sight of Hussein ibn Ali than this deen. When Hussein thinks of this deen at the most highest level, then you and I who love Imam Hussein should also keep this deen at the top of our priority list. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli. Hopefully, the children now understand where Hussein is in our perspective. And then there's something which is above Hussein because he sacrificed himself for it. That is the deen. So that's where the deen should be in your life as well. At the top of the table, not somewhere down there. With that established, what does this deen want from us? What are the requirements of this deen? What is it this deen, is asking that we must do and we must not do? And I'm not speaking about the ahkam over here. I'm not talking about the do's and the don'ts over here. I'm not talking about the wajibat and the muharramat over here. This is outside of that realm. What does this deen want from us? 5 things. And of course, there's barakat in 5, so inshallah we'll have these 5 things to conclude with the masaib, inshallah. Number 1, what does this deen ask us? What is the demand of this deen from us? I guess the demand of everything that you hold dear in your life is the knowledge and the marifat of that thing. Right? If there's someone that you know, if there's someone that you come across, you want to know more about them. You just met someone, you want to know more about them. Especially if that person or that thing has impacted your life. So now, this deen is something which has impacted your life. What is the first and foremost duty that you have towards this deen? Al-Ma'rifah. You read the first khutbah of Nahjul Balagha. Usually we read the first khutbahs or the first page or the first paragraph or the first chapter. We may not read the next or the third or the fifth or the last chapter of the book, but I'm sure many of us, all of us have gone through the first khutbah of Nahjul Balagha. I'm not expecting that we've gone to the second and the third. We may not even be able to mention and name the names of the khutbahs of Nahjul Balagha. But first khutbah, I'm sure all of you have read through and gone through. And no mistake, many of you may have read the book Nahjul Balagha cover to cover, so I'm not disrespecting you. I'm just talking about what normally we Shias are, how we just read and hear about things, but there's very lack of reading when it comes to reading. So the first khutbah, I'm sure all of you have read. What is in the first khutbah? Imam talks about deen. He says, Awwaluddeen ma'rifatu. The first step of this deen is to gain ma'rifat about this deen. Know this deen. If you don't know this deen, then what are you going to do about it? You can't do anything next after that. Knowledge of this deen is at the first level. You get to know it. How do I get to know it? The ID card understanding of this deen, is that what is expected? Similarly, when we commemorate the shahadat of Imam Hussein, how much do we know about Imam Hussein? Just the ID card understanding of Imam Hussein, that Imam Hussein was the son of so-and-so, he was the father of so-and-so, he was the grandson of so-and-so, he lived in this time, he died at this time. All of these things, many people know this. But this is more expected from the Shia. In fact, I'll go to the extent, and forgive me for saying this, if that's our understanding of Imam Hussein, then forgive me, Shimr had a better understanding of Imam Hussein. Umar Asad had a better understanding of Imam Hussein. He knew who Imam Hussein was, knew his father, met Imam Hussein, met his kids, knew there was a grandson of Rasulullah. He knew all of that ID card understanding of Imam Hussein better than you and I. But that didn't take him anywhere, did it? So just having this mundane information is not enough. We need to have a better and deeper understanding of this deen. What is this deen asking? Why is it important? Because if you don't have that deeper understanding of deen, if people bring you towards this deen, they can easily make you leave this deen. If someone brought you inside this deen, they can easily take you out of the deen as well. You are like that, working on the wind. Wind is in this direction, you're going to start walking in that direction. Wind changes the direction, you might even change the direction another day. So if our understanding of deen is that mundane, that simple and basic, then it's so easy to be tempered with. It's so easy for it to be changed for us. Someone will bring some sort of shubha and doubt, and we'll start doubting it. It's so easy. If the ma'rifat of deen is very shallow, then that's what will happen. You can easily be driven out of this deen. But if the ma'rifat of deen
is at the highest level, and we should always be working toward increasing our knowledge. We should always be working toward, having a better marifat of this deen. Because the one who brought you into this deen can easily take you out of this deen as well. So let's not be amongst those who can easily be taken out of it. That's number one. Number two, what is our duty towards this deen? So inshallah, from now on, these majalis serve as a good starting point for us to increase our ma'rifat of deen. Again, keep that in mind. We're here to increase our ma'rifat. We're not here to judge the speaker. We're not here to look for the mistakes in the speaker. You might provide constructive criticism to someone what they have said, but we should always come here with the aspect that I'm going to learn something from it. And even if you don't learn anything from it, there's one thing that you always gain by sitting on this farsh aza. That is the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the khushnudi of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat biji Muhammad wa alayhi wa sallam. So number one is marifat. That chapter is closed. Let's keep on increasing. Why? Rasulullah had said, "Utlubul ilm min al-mahdi ila al-lahd." Keep learning from mahd till lahd. From the cradle till the grave, you keep learning. And that is the process. So we should be thankful that we have the institution of Azadari, that we have this continuous education. How many people in their 70s or 80s are still attending any institution? This is the only institution that where you'll find a 4-year-old, a 3-year-old sitting, attentively listening, and you'll find even an 80 and 90-year-old attentively listening because of the barakat of those who are mentioned in these majalis azam. That's number one. So once you have gained the marifat, now the second step as far as this deen is concerned, and that becomes difficult, taslim kamil, complete submission, absolute submission. You cannot half-heartedly believe in deen. You cannot believe in 90% of it. You cannot even say, well, I believe in 99% of it. If you believe in it, you believe in it all. If you don't believe in 1% of it, then you don't believe in it at all. That's how simple it is. We cannot be amongst those individuals for whom Quran says, نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ or يُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَيَكْفُرُ بِبَعْضٍ. They believe in certain things, but at the same time, they disbelieve in certain things. We believe in this many things. These things, as long as these things are not contradicting with what I want to attain. And I think this word of Sayyid al-Shuhada on the plains of Karbala fits perfectly as far as the taslim kamil of this deen is concerned. Imam said when he looked at the ashqiya, he said, "An-nasu abidud dunya." An-nasu abidud dunya. What deen, the word deen is here, laiqun ala al-sinatihim. That people are the slaves of the world. And religion is the utterance of their tongue. Laqlaqai zabani. English mein kya tarjuma hoga nahi malum. This is their utterance of their tongue. That's the best I can do. As long as their ma'ishat is rolling, their livelihood is working, they will be around this deen. As long as the livelihood is being received, they will be around this deen. But look at what Imam said at the end. إِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَىٰ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. But the moment they face a bala, a calamity, قَلَّ الدَّيَّانُونَ, दीनदार कम हो जाते हैं. जैसे ही कोई मुसीबत पड़ती है, दीनदार कम हो जाते हैं. लोग दुनिया के गुलाम हैं, अबीद दुनिया. दीन जबान का एक लकवा है. जब तक उनकी मईशत बहाल है, वो दीन के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे. जैसे ही कोई बला उनके ऊपर नाजिल होती है, क़ल्लत दय्यानून, दीनदार कम हो जाते हैं. इससे ज़्यादा मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता कि what does it mean that Imam ﷺ is trying to say. You are knowledgeable and you understand what Imam is saying to us. That how quickly we detach ourselves when something,
is against our understanding, or we have not completely understood that aspect of deen. For example, the aspect, without keeping anyone in perspective over here, the aspect of deen when it comes to, for example, keeping a beard. For example, observing the hijab. The very basic things, right? When we don't have the proper understanding of it, I'm going to continue to neglect it. No, don't neglect it. Do it and do your research at the same time. I don't know why it is haram for men to wear gold while women can wear gold. I'm going to wear a gold watch because that doesn't make sense to me. We're both humans. If the women can wear it, the men can also wear it. Why does Sharia say it's haram? It doesn't make sense. Because it doesn't make sense, I'm going to go ahead and wear gold. Or I was given a gold band, I'm going to wear that gold. Unfortunately, some of us, people wear gold. It's haram on men. Don't ask me for the falsafa. Don't ask me for the reason. I only have one answer for you. He said, this doesn't fit in my aql. Tell me honestly, are you muti and obedient of your aql, or are you obedient of amr khuda wa muta'? If you are obedient of amr khuda, then don't do it, because khuda has said it. If you are muti of your aql, then continue doing what you're doing. But the easier way would be, a rational way would be to avoid it and do your research. Don't keep on doing it and disobeying Allah subhanahu wa ta'ala while you have not understood the falsafa behind it. Because I can't explain you the falsafa of why is it halal on one gender and it is haram on the other gender. That's easy. So that's number 2, taslim-e kamil, absolute submission toward this deen. I've taken too much of your time. There were 5 steps. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So some people actually enjoy when I speak. They fall asleep quickly. It's from the last one, yeah. So that's number 2. Number 3. So first is marifat. Number 2 is complete submission. Then it gets even tougher. Difa az-deen. Defending the religion. How am I going to defend this religion if I don't have complete knowledge of it? How am I going to defend this religion if I don't obey things that I know? Nobody's telling you that you know 100% of the deen. Even whatever amount you know, even in that you have doubts. You're not doing it yourself. How are you going to stand up for it? You've heard the story. For the kids, I'm just narrating this. Person came to Rasulullah, said, "O Rasul, my son has the habit of eating honey. It's not good for him. Can you tell him not to eat it?" Rasulullah said, "Come back tomorrow." The man went away, brought the son back next day. Rasulullah said, "Don't eat honey for time being, because it's not good for your health. When your father says it's okay, then go ahead and eat it." The man said, "Oh Rasulullah, you could have said this yesterday. I didn't mind coming back every single day to see you. It's a ziyarat of Rasul. But you could have said this yesterday as well." Rasul said, "When you asked me this question, I had consumed honey myself. While I'm eating honey myself, and I'm telling you not to eat it, it will not have that impact. I need to first show it through my own character, and then I'll go ahead and propagate it to someone else." So difa can only happen if you have marifat, and it can only happen along with marifat, you have absolute submission to this deen. But if you don't have absolute submission to this deen, then of course it'll be very difficult for you to have the ability to stand up and do the difa and protect this deen. That's number 3. Number 4. We're going quickly. Number 4. And relying on your, inshallah, intellect to further fill in the blanks where I'm leaving the blanks. Number 4 is takthir deen. Takthir means with a the, kathrat, deen ko phailana. We thought it's the duty of those who have this amama and those who sit on this member to do the tabligh deen. So a person asked Mullah Nasruddin a question, he couldn't answer. He said, "You have this big of an amama on your head and you don't know the answer?
he took off the amama and put it on that person's head. अगर इस अमामे से ही इल्म आने वाला था तो तुम पहन लो, तुम बता दो. So we limited the propagation and tabligh of deen to those who wear this amama and those who sit on the mimbar. No. It's every single one of your duty, absolute duty, to stand up for this deen and also be active in propagating. There's this concept, we don't need more Shia. We don't need to bring in more people into our circle. Why? What do we have to hide? We have nothing to hide. In fact, if you don't want to make and increase the number of Shias, that's not what the perspective, that's not the objective. Objective all of us have, and you know this ayat, the second part of Ayatul Kursi. يُخْرَجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ يُخْرَجُونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, bringing people out of zulumat and darkness toward light. Who's saying make Shia? Who's saying increase the number of Shias? Who's saying you go and propagate someone? No. We are the followers of Imams who say, Kunu du'atan linnase bighayri alsinatikum. Guide people, invite people without using your tongue. Imam, how am I going to invite someone without using my tongue? Through your character. Through that akhlaq, which is the part of your deen. Use that khuluq and akhlaq to invite people towards this deen. So what is number 4? Number 4 is to spread it. Don't keep it to yourself. When there's something good that you have, do you keep it to yourself or you like to share this news with other people? You have this good news, you passed exam, you say, I'm not going to tell anyone. You got this great job, I'm not going to tell anyone. Allah bestowed you with child, I'm not going to tell anyone. No, you share all of these news with others. That's where it increases in your, excitement and your joy. It gets doubled and tripled and quadrupled and as more and more. So you want to do the same thing when it comes to this deen, taksir-e-deen. Spread it as much as you can. Not for the sake of making more demographically increased number of Shias, but for the sake of bringing people out of darkness toward light. Because this is the only light. There is no other light except this deen. And lastly, and I'll say wassalam to you, protecting this deen from deviation, inhiraf. Well, how is it different from difa? It's different. Difa was from the things that are already part of deen. Protecting it from inhiraf is from the things that are now getting added to the deen. What's the difference? There are certain things which Allah has sanctioned for this deen. There are certain things which Ma'soom has sanctioned for this deen. There are certain things which Quran has sanctioned for this deen. Qawl Ma'soom, Amal Ma'soom, Taqreer Ma'soom, all of these are hujjat for us. Rasulullah says something, we take it. Rasul said, don't do this, we stay away from it. That's hujjat. Everything else outside of the kalam of Ma'soom and Quran is not part of deen. So there are many cultural things that become part of our deen. Culture starts to infiltrate into our deen. Sometimes cultural things are good. Should not leave them out. Culture is very important. But sometimes they could be detrimental. Sometimes they could be damaging. So this is where we need to step up, have the courage to say no to things that are wrong and should not become part of our deen. This azah is important to us. We're willing to give our life for it. But then how do we allow certain things to become part of this azah which are only damaging it, which will only give a bad name to it? So this is where inhiraf or protecting this deen from inhirafat. So of course, for all of these, you need to have proper marifat. You have marifat, you have taslim kamil, you're able to defend it, you're able to spread it, and then you're able to also protect it from any deviation that might come toward it. You know how important this deen was? That Imam Hussein gave his life for it. And not only Imam Hussein gave his life for it, Imam ﷺ made sure that after his martyrdom, after his shahadat, people know about the shahadat of Hussein. And that is the reason he brought his family along with him. That is the reason the women folk and the children were there present in Karbala. Imam Hussein said, your jihad is much bigger than our jihad.
حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد، دیگری زینب. ایک حسین نے لکھی ہے اور دوسری زینب نے لکھی ہے، اسی لیے حسین زینب کو ساتھ لے کے آئے ہیں. ہم نے تو شہادت دے دی اس دین کی خاطر، اب تمہیں ردا بھی دینی پڑے گی اس دین کی خاطر. تمہیں تعزیانے بھی کھانے پڑیں گے اس دین کی خاطر، تمہیں بھوکا بھی رہنا پڑے گا اس دین کی خاطر، تمہیں نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اس دین کی خاطر. زینب نے خوشی خوشی سارے نقصانات اٹھائے. زینب نے خوشی خوشی آرام سے یہ بات کہہ دی کہ ما رأیت الا جمیلا، میں تو سوائے خوبصورتی اور جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. زینب کس چیز کو خوبصورت کہہ رہی ہیں؟ شہادت کو کربلا میں، بچوں کے گلے کو کٹ جانے کو کربلا میں، بازوں کو شہید ہو جانے کو کربلا میں زینب خوبصورتی سے مترادف قرار دے رہی ہیں. ما رأیت الا جمیلا، کبھی سوچیں اس جملے کے بارے میں، کتنا بڑا جملہ ہے یہ. اور یہی وہ زینب ہے کہ جو بازار شام میں ہے، اور یہی وہ زینب ہے جو کہ دربار شام میں ہے. میں نے خود سنا ایک عالم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص، ایک ذاکر پڑھ رہا تھا کہ زینب جب دربار شام میں تھیں، ایک دفعہ یزید نے زینب کی طرف نگاہ کی، کہا یہ کون خاتون ہے کہ جو کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، جو میری طرف دیکھ نہیں رہی ہے، اس کو سامنے لے کے آؤ. زینب کو جب سامنے لایا گیا، یزید زینب سے ہم کلام ہوا، اس عالم سے رہا نہ گیا. اس نے کہا بس اس سے آگے مت پڑھنا، اس سے بڑھ کے کوئی اور مصیبت ہو نہیں سکتی کہ زینب یزید جیسے سے ہم کلام ہو رہی ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. یہ وہ زینب ہے، اس دین کی خاطر تمام قربانیاں. اسی لیے جب وہ آخری مجلس ہوئی، اس مجلس میں ایک ایک کر کے سروں کو لایا گیا. ہر بی بی نے ایک ایک سر کے اوپر گریہ کیا. زینب کے دو لال، ان کے سروں کو بھی لایا گیا تھا، لیکن زینب نے آنسو نہ بہائے. زینب کے آنسوؤں میں بھی خلوص تھا. آپ دیکھیے زینب کے آنسوؤں تک میں خلوص ہے کہ یہ آنسو صرف حسین کے لیے بہہ رہے ہیں، یہ آنسو میرے عون اور محمد کے لیے نہیں بہہ رہے ہیں. کس طریقے سے زینب نے صبر کیا ہوگا، اسی لیے ام الرزایا کہتے ہیں. بس آخری جملے اور زحمت تمام. یہ قافلہ رخصت ہوتا ہے شام سے اور آتے ہیں کدھر، کربلا سے واپسی جا رہے ہیں، کربلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. کربلا جب پہنچتے ہیں، یہ 40 کا وقت ہے. 40 پہ ملتا ہے روایات میں کہ پہلا زائر جو پہنچا تھا کربلا وہ جابر ابن عبداللہ الانصاری تھے. جابر کی زیارت اور تھی، اہل حرم کی زیارت کا انداز اور تھا. جابر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنا وقت لیا ہے، نہر فرات میں غسل کیا ہے، جامع تن کیا ہے، نیا جامہ پہن کے ایک ایک قدم کو آرام آرام سے اٹھاتے ہیں. عطیہ اوفی کہتا ہے اے جابر تم اپنے دوست کی زیارت کے لیے آئے ہو، تمہیں شوق نہیں ہے کہ تم جلدی سے پہنچ جاؤ؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے حسین کی زیارت کے لیے ایک ایک قدم جو اٹھ رہا ہے اس کا ثواب کتنا بڑا ہے. جابر اس طریقے سے آہستہ آہستہ حسین کی قبر پہ پہنچتے ہیں. یہ ایک طرز تھا زیارت کا. اب دوسرا طرز زیارت کا دیکھیے. اہل حرم پلٹ کے آتے ہیں شام سے، کربلا پہنچنے والے ہوتے ہیں. جابر کہتا ہے عطیہ سے کون آ رہا ہے، جا کے ذرا دیکھو. عطیہ آ کے دیکھتا ہے تو واپس آ کے کہتا ہے جابر اب ہم یہاں رک نہیں سکتے، اے جابر اٹھو، یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. کہا کون آ رہا ہے؟ کہا حسین کی بہنیں آ رہی. اجرکم اللہ. جابر نے یہ سنا، ادھر سے زینب اور ام کلثوم پہنچی، جابر کی زیارت دیکھی. اب زینب کی زیارت دیکھیں، ام کلثوم کی زیارت دیکھیں، رباب کی زیارت دیکھیں، کس طریقے سے بیویوں نے اپنے آپ کو قبروں کے اوپر پھینک دیا. ایک دفعہ زینب آتی ہے قبر حسین پہ، آ کے گریہ کرتی ہیں، کہتی ہیں بھیا آپ کے دین کی تشہیر جگہ جگہ کر دی. ارے کوفے میں دین پہنچایا، کربلا سے نکل کے کوفے کی راہ میں دین پہنچایا، کوفے سے شام کے راستے میں دین پہنچایا، شام کے زندان دربار شہر تک میں دین پہنچایا. لیکن اے بھیا جاننا چاہو گے اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی؟ ارے میرے جسم پہ نشان ہے، میرے جسم پہ تازیانے برسائے گئے، مجھے کس طریقے سے مارا گیا، ارے میری ندا چھین لی گئی. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. بار الہ ہماری سے بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما.
میں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا ينصرنا هيا على خير العمل هيا على خير العمل هيا على خير العمل هيا على یا حسین یا حسین سکینہ باپ کے لاشے پیروں کی کہتی ہے، سکینہ باپ کے لاشے پیروں کی کہتی ہے، سکینہ باپ کے لاشے پیروں کے کہتی ہے، سکینہ باپ کے لاشے پیروں کے کہتی ہے، پیروں کے کہتی ہے، سکینہ باپ سب پڑھیں پیروں کے کہتی ہے، سکینہ باپ کے تمہارے بعد یہ بیٹی زمیں پہ سوتی ہے، سکینہ باپ کے لاشے پیروں کے کہتی ہے، سکینہ باپ کے لاشے عجیب وقت یہ آیا تمہاری بیٹی پہ، تماچے مارے ہیں ظالم نے مجھ کو یہ کہہ کر، وہ جس پہ ناز تھا تجھ کو کہاں وہ غازی ہے، سکینہ باپ کے لاشے پیروں کے کہتی ہے، پیروں کے کہتی ہے، سکینہ باپ یتیمی کہتے ہیں کس کو خبر نہ تھی بابا، لائن کھینچ کے گوہر تماچا جب مارا تو میرا دل یہ پکارا یہی یتیمی ہے، سکینہ باپ کے لاشے
کہتی ہے سکینہ باپ کے لاشیں، تمہارے سینے پہ سونے کی مجھ کو عادت ہے، جبھی تو خاک پہ سونا بڑی اذیت ہے، اور اس پہ یہ بھی ستم ہے کہ ریت جلتی ہے، سکینہ باپ کے لاشیں ہے، سکینہ باپ کے لاشیں، لگا لو سینے سے بابا تو نیند آ جائے، غم یتیمی نہ مجھ کو مزید تڑ پائے، تمہارے پیار کو بیٹی بہت ترستی ہے، سکینہ باپ کے لاشیں ہے، سکینہ باپ کے لاشیں، خدا را آنکھیں تو کھولو کہ غم سناؤں تمہیں، جو زخم پائے ہیں میں نے وہ سب دکھاؤں تمہیں، نہیں ہے زخموں کا مرہم بہت غریبی ہے، سکینہ باپ کے لاشیں پہ کہتی ہے، لہو سے لکھتا ہے مظہر یہ داستان ستم، اشر سکینہ کے لفظوں پہ ہے بپا ماتم، کلیجہ کاٹ کے رکھ دے یہ بات ایسی ہے، سکینہ باپ کے لاشیں پہ رو کے کہتی ہے، یا حسین 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 یا حسین، حیا علی خیر العمل، حیا حیا علی خیر العمل، حیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اکبر کا لہو شینکی ابا تک پہنچ گیا، 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 تک پہنچ دستار سے وہ مانگی، دستار سے وہ مانگی، ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شینکی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شینکی ابا تک پہنچ گیا،
اکبر کا لہو شہ ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ مانگی دستار سے وہ مانگی رضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا ایسی گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر ایسی گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر زینب کا خون خاک زینب کا خون خاک شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری رضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک ہر آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا ہے آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ ابا تک پہنچ گیا سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لڑی سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لڑی دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو پہنچ گیا مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر اکبر کا لاشال اکبر کا لاشال ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو تک پہنچ گیا اکبر کا لہو ابا تک پہنچ گیا جس سے آدھے نے گرایا تھا
ہم شکل مصطفیٰ جس یاد نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ نیزے لیے وہ ہاتھ نیزے لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہری ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہری ابا تک پہنچ گیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین و قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل و ہانی ابن عروہ و حبیب ابن مظاہر والحر الشہید ریاحی. السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجن. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات. ماشاء اللہ. تھینک یو. کیسے ٹھیک ٹھاک الحمد للہ.